بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ہم ایک بہت ہی معصوم اور بیچاری لڑکی نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جیسے میں نے یہ کہانی آپ لوگوں کو سنائی، آپ بھی ویسے ہی آگے بھیجنا، کیونکہ اس طرح آپ کو اس کہانی کا درد اور کرب محسوس ہوگا۔ آئیے یہ کہانی اس کی زبانی سنتے ہیں۔ امی تو بستر سے اٹھ نہیں سکتی تھی، لیکن دور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور چلا رہی تھی۔ کہہ رہی تھی کہ ایسا نہ کرو، یہ غضب نہ کرو، خدا کے لیے ایسا نہ کرو، تم بھائی ہو اس کے، کیسے اپنی بہن کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہو؟ پر میرے بھائی کے سر پہ نہ جانے کیا فطور سوار تھا۔ اس نے جب اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کر لیا تو اپنے ہاتھ ایسے جھاڑے جیسے کوئی بہت چھوٹا سا معمولی سا کام کیا ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی، میں مدد کے لیے پولیس یا 1122 کو بلا لوں گی۔ تو کہنے لگا کہ خبردار جو کسی نے بھی مدد بلائی تو چپ چاپ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے رہو۔ ہم سب کی حالت بہت بری تھی اور ہماری آنکھوں کے سامنے ابھی ابھی جو ہوا تھا، اور اگر وہ کوئی عام انسان دیکھ لے اور کسی غیر کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی دیکھ لے تو اس کا دل بھی بیٹھ جائے۔ یہ تو ہماری اپنی بہن تھی۔ ہم لوگوں کو بھائی پہ بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ جس کا دل اتنا سخت ہو گیا کہ گناہ تو کر دیا اور اب کسی کو مدد کرنے کے لیے تو بلانا چاہیے تھا۔ اتنا بھی نہیں کر رہا تھا کہ کسی کو بلا لیتا، لیکن 2 منٹ کے بعد ہماری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھا کہ میرے بھائی نے اگلے ہی پل سر سجدے میں رکھ دیا اور خود سے مدد کرنے والوں کا نمبر ملانے لگا۔ کہنے لگا کہ جلدی آ جائیں، آ کر میری بہن کو بچا لیں، کیونکہ میں نے اس کا جب یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا اور ہمارے گھر میں یہ سب ہوا تو اس ٹائم میں عمر کی کم تھی، لیکن اب میری عمر اتنی ہے کہ میں اس کہانی کو اچھی طرح سے سنا کر آپ لوگوں تک پہنچا سکتی ہوں۔ ہمارا ایک ہی بھائی تھا اور اس کا نام افضل تھا۔ افضل بھائی ہمارا بھائی نہیں بلکہ ہماری ماں کے برابر تھا۔ یوں تو ہماری ماں بھی تھی، لیکن بہت زیادہ بیمار رہتی تھی اور بستر پر پڑی رہتی تھی۔ افضل بھائی ہی گھر کے سارے خرچے اٹھاتا اور ہم 2 بہنیں تھیں۔ میری بڑی بہن کا نام مہتاب تھا اور میری امی کا نام حسنہ بی بی تھا۔ میرا نام مریم ہے۔ ہمارا گھر چھوٹا سا خوشیوں کا گہوارہ تھا اور ہم لوگ ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ پرانے گھر سے میرا مطلب کہ اس زمانے کا گھر جب انڈیا اور پاکستان کی پارٹیشن ہوئی تھی۔ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن فی الحال اس گھر کا کوئی گاہک نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے ہم لوگ گزارا کرتے ہوئے ادھر ہی رہ رہے تھے۔ ہمارے گھر کے اندر ایک کنواں بھی تھا اور ہم لوگ وہاں سے پینے کا پانی نکالتے اور استعمال کے پانی کے لیے ہم نے موٹر لگوائی ہوئی تھی۔ مجھے تو یہ گھر بہت اچھا لگتا تھا۔ اس کے کمرے بڑے بڑے تھے اور یہاں پر ایک تہہ خانہ بھی تھا۔ میں تو یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن بھائی کہتا تھا کہ ہم اچھا سا گھر بنائیں گے۔ میری ماں نے ایک دن میری بڑی بہن مہتاب کو کہا کہ بھائی کے لیے کوئی لڑکی دیکھو، بیچارے کی عمر نکلی جا رہی ہے اور تیری شادی تو پتہ نہیں ہوگی یا نہیں، اور مریم تو بھی چھوٹی ہے، افضل کی شادی کروا دیتے ہیں۔ مہتاب آپی کی شادی اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہ بے زبان تھی اور بول نہیں سکتی تھی۔ شکل کی بہت خوبصورت تھی، لیکن فی الحال ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں مل رہا تھا، کیونکہ ایک گونگی لڑکی کا رشتہ تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں، اور وہ بھی جب ماں بستر پر پڑی ہو۔ ویسے تو مرد کہتے ہیں کہ انہیں عورتوں کی زبان سے مسئلہ ہے، کہ عورتیں بہت زیادہ زبان چلاتی ہیں، لیکن پھر بھی گونگی لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ میری ماں نے اپنی ایک بہن یعنی ہماری خالہ کی ذمہ داری لگوائی کہ افضل کے لیے لڑکی تلاش کی جائے اور ہم اس کے ساتھ مل کے رشتہ دیکھنے کے لیے جانے لگے۔ ایک لڑکی پسند آ گئی جس کا نام ثانیہ تھا، اور لڑکی کی عمر بھی بھائی جتنی ہی تھی، بلکہ بڑی عمر کی لگ رہی تھی۔ لیکن ہمارے گھر کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ رشتہ بس مل جاتا یہی کافی تھا، اور لڑکی بھی خوبصورت تھی۔ کیونکہ ماں بستر پر پڑی تھی، نند گونگی تھی، یعنی ساری زندگی اس نے گھر پہ ہی رہنا تھا، ماں کو بھی سنبھالنا تھا، اور گھر بھی ہمارا بہت پرانا تھا، دیکھنے میں برا لگتا تھا۔ بس رشتہ مل گیا اور ثانیہ ہی ہماری بھابھی مل گئی۔ میں نے کہا کہ رسم کی
میرے بھائی نے کہا کہ جو میری ماں بستر پر پڑی ہے ہم لوگ زیادہ دھوم دھام نہیں کر سکتے۔ میری بہنیں چھوٹی ہیں اور ان لوگوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا اور کہا کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو کوئی جہیز تو دے نہیں سکتے پر اپنی پھول سی بیٹی آپ کو دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ سنبھال کر رکھیں گے، آپ فکر نہیں کریں۔ ہم لوگ تو خوش تھے کہ گھر میں بھابھی آ رہی ہے اور 2 سے 3 ہو جائیں گے، عورتوں کا راج ہوگا تو مزے بھی کیا کریں گے۔ لیکن ثانیہ بھابھی کو اپنے فون سے فرصت ملتی تو وہ ہماری طرف دیکھتی یا گھر کی طرف دیکھتی۔ خیر امی نے کہا تھا کہ 1 مہینے تک بھابھی سے کوئی کام نہ کروانا۔ امی روز اسے کہتی کہ شام کو آ کے میرے پاس بیٹھ جایا کرو، اپنے افضل کی دلہن کو دیکھوں گی تو میرا دل بہل جائے گا۔ پر ایک دن بھابھی نے کہہ دیا کہ میں کوئی دل بہلانے کی چیز نہیں ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو سونے جا رہی ہوں۔ ہم نے یہ بات امی کو نہیں بتائی کیونکہ جو بستر پہ پڑا ہوتا ہے وہ پہلے ہی بیچارہ بہت زیادہ جذباتی ہو چکا ہوتا ہے۔ امی نے اپنی چارپائی ایسی جگہ پہ رکھی تھی جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا، کچن کا دروازہ، باہر کا صحن اور مین دروازہ بھی۔ بھابھی کچھ اکھڑی اکھڑی سی لگتی تھی اور اپنی ہی مستی میں رہتی تھی۔ فون سے تو ان کو فرصت ہی نہیں ملتی تھی، لیکن جیسے ہی بھائی گھر پہ آتا وہ فون کو بالکل رکھ دیتی، ہاتھ ہی نہیں لگاتی تھی اور بھائی نے کہا کہ سارے باہر بیٹھ کے چائے پئیں گے۔ امی کی چارپائی کے پاس ہم لوگ بھی خوش ہو گئے۔ ہم نے چائے بھی رکھ دی اور بھائی اور سامان بھی لے کر آ گئے تھے۔ سب ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ بھائی بڑا مصروف رہتا تھا اور اس کے پاس ہم سے بات کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا تھا۔ میری بھابھی نے بھی کوئی بات چھیڑی تو کہنے لگی کہ پورا دن اتنے کام ہوتے ہیں کہ فون دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، اور ہم لوگ یہ سن کے حیران رہ گئے کہ بھابھی تو فون کو چھوڑتی ہی نہیں، پھر بھائی کے سامنے جھوٹ کیوں بول رہی ہیں۔ بھائی نے بھی کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، ماں بیمار ہے میری اور بہنیں چھوٹی ہیں، تم نے ہی سب کچھ سنبھالنا ہے۔ تو کہنے لگی کہ ہاں بالکل میں ہی سنبھالوں گی، لیکن وہ کچھ بھی نہیں سنبھالتی تھی اور وہ صبح کمرے سے دیر سے نکلتی اور ناشتہ ان کو تیار ملتا۔ اس کے بعد دوپہر کا کھانا بھی ان کے کمرے میں دے دیتے کیونکہ بھائی دوپہر کو کھانا کھانے نہیں آتے تھے۔ شام کی چائے وہ خود بناتی تھی اور کبھی کبھی بھائی بھی آ جاتے تھے اور رات کا کھانا وہ بھائی کے ساتھ کمرے میں ہی کھاتی تھی۔ پورا دن میں وہ اپنا کمرہ تک بھی خود صاف نہیں کرتی تھی اور مجھے کہتی تھی کہ ذرا کمرہ صاف کر دو۔ میری امی سو رہی تھی اور مہتاب آپی کچن میں کھڑی تھی جب مجھے میری بھابھی نے کہا کہ کمرہ صاف کر دو، لیکن میں نے پہلے نہیں کیا تو میں تھوڑی دیر سے کمرے کی طرف گئی۔ جیسے ہی اندر گئی تو مجھے دیکھ کر انہوں نے میرے منہ پہ دروازہ بند کر دیا۔ میں نے ایک نظر دیکھا کہ میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتی پر ان کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا اور میرا بھائی تو بالکل بھی نہیں تھا۔ میں کچن میں آ گئی اور میں نے مہتاب سے کہا کہ بھابھی کا کوئی مہمان آیا ہے اور آپ نے نہ پانی پوچھا نہ چائے، آپ چائے بنا دو، ان کے کمرے میں کوئی ان سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کب آیا، مجھے تو نہیں پتا۔ وہ اشاروں سے باتیں کرتی تھی اور مجھے اس کے اشارے اچھی طرح سمجھ آتے تھے۔ اس نے چائے بنا دی اور میں ٹرے میں دیگر لوازمات رکھ کے جب کمرے میں گئی تو میری بھابھی نے دروازہ کھول دیا اور کہنے لگی کہ چلو صفائی کرو، لیکن جب میرے ہاتھ میں سامان دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ کیا، یہ کوئی چائے کا وقت ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کے مہمان آئے ہیں نا، تو یہ بات سن کے اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی۔ کہنے لگی کہ نہیں، کوئی مہمان نہیں آیا، تمہیں لگتا ہے کہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کوئی مہمان آیا ہوتا تو میں خود باہر آ کے چائے بنا لیتی۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میری ماں نے مجھے کہا کہ تیرا بھائی بڑی محنت سے کماتا ہے، جب کوئی آیا نہیں تھا تو تو نے دن دہاڑے چائے کیوں بنوائی؟ میں نے کہا کہ میں نے خود دیکھا تھا اندر کوئی آدمی بیٹھا تھا۔ اس بات پہ میری ماں بھی چپ ہو گئی اور مجھے تو یہ کہہ کر ڈانٹنے لگی کہ تو نے صحیح سے دیکھا نہیں ہوگا، تجھے غلطی لگی ہوگی۔ پر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ہی میں کمرے میں گئی تھی دروازے کے پاس ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا، کوئی لڑکا تھا جیسے جوان لڑکے ہوتے ہیں۔ ہمارا بھائی بھی جوان تھا لیکن وہ لڑکا نہیں لگتا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید بھابھی کا بھائی یا کوئی کزن ہوگا۔ خیر میں نے اس موضوع کو چھوڑ دیا، لیکن بھابھی تو اپنی اوقات دکھانے لگی۔
وہ پورا دن ہم سے جھگڑا کرتی اور جب شام ہوتی تو رونا شروع کر دیتی اور ہمارے بھائی سے کہتی کہ تمہاری بیمار ماں، معذور بہن اور یہ چھوٹی جس کو تم چھوٹا سمجھتے ہو، یہ تینوں مل کے مجھے پورا دن ذلیل کرتی ہیں، مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور مجھے تانے دیتی ہیں، مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیتی اور مجھے باتیں سناتی ہیں۔ بھائی نے پہلے تو یہ سب کچھ نظر انداز کیا، پھر اس کی بھابھی کے ساتھ لڑائی ہونے لگی اور ایک دن وہ غصے سے اپنے کمرے سے نکلا اور ہم سب کو بھی بلا لیا اور امی کے چارپائی کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ خود ہی پسند کر کے لائے ہو نا ثانیہ کو، پھر کیوں اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ میری شادی کروائی ہے تو مجھے سکون سے رہنے دو۔ میں جب آتا ہوں وہ رو رہی ہوتی ہے کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے اور آج میرے ساتھ وہ ہوا ہے۔ تم لوگوں کے کاموں کے لیے تو نہیں لایا ہوں، 2 جوان بہنیں ہیں میری اور اس گھر میں کام ہی کتنے ہیں، اس سے تھوڑے بہت کام کرواؤ۔ یہ کس نے کہا کہ سارے گھر کے کام اس سے کروا دو؟ میری بہن تو کچھ بول نہیں سکتی تھی اور میری ماں نے کہا کہ ہم اس سے کوئی کام نہیں کرواتے، اس کا اپنا دل کرتا ہے تو وہ کچھ کرتی ہے، نہیں تو نہیں کرتی۔ اور جب سے وہ اس گھر میں آئی ہے تو بتا کہ تو نے کسی اور کے ہاتھ کے ذائقے کو چکھا ہے؟ تیری بہنیں ہی کھانا بناتی ہیں نا، اور گھر میں کام ہی کتنے ہیں، سب کام میری بیٹیاں ہی کرتی ہیں، وہ نہیں کرتی۔ ہم اس سے کوئی کام نہیں کرواتے، ہم تو اس کا کمرہ بھی خود صاف کرتے ہیں۔ کہنے لگا کہ پھر کیا وہ جھوٹ بول رہی ہے؟ تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو ہی بہتر جانتا ہے یا پھر وہ جانتی ہے۔ ابھی ہم بول رہے تھے کہ وہاں بھابھی بھی آ گئی، ہمارا اپنا معاملہ تھا اور ان کو بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے فساد بنا دیا۔ جو بات گھر کی بات سمجھ کر چپ چاپ ہو رہی تھی وہ لڑائی جھگڑے میں بدل گئی۔ بھائی نے آخر یہ کہہ دیا کہ مجھے چپ کر کے کمائی کرنے دو، اپنی آپسی لڑائیوں کو ٹھیک کرو، نہیں تو میں کوئی اور فیصلہ کرنے پہ مجبور ہو جاؤں گا۔ میری ماں کی تو طبیعت خراب ہو گئی کیونکہ وہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی کہ وہ اپنی بیوی کو لے کے الگ ہونا چاہتا تھا۔ ایسے میں اگر وہ ہمیں چھوڑ کے چلا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ ماں ہماری بیمار تھی، میں مہتاب کی شادی نہیں ہونے والی تھی اور میری تو ابھی پڑھائی چل رہی تھی۔ ماں نے ہمیں کہہ دیا کہ سیاہ کرتی ہے یا سفید کرتی ہے، جو بھی کرتی ہے تم لوگ اس کے معاملے میں نہیں بولو گے، جو کرتی ہے کرتی رہے، کچھ بولتی ہے، کوئی بات کرتی ہے تو آگے سے جواب نہ دینا، نہیں تو اسے موقع مل جائے گا اور وہ تمہارے بھائی کو تمہارے خلاف بھڑکا رہی ہے، اس کے دل میں نفرت ڈال رہی ہے، اور اگر اس کو پتہ چل گیا تو اور بھی زیادہ لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس لیے بس تم چپ کر جایا کرنا۔ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا، پر میں اس بات پہ حیران تھی کہ اس نے میرے بھائی کو کیسے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا۔ ایک دن میں اس کے کمرے کے پاس گزری تو وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، میں بھی اس کی باتیں سننے لگی اور وہ کہہ رہی تھی کہ تم تو جانتے ہو کہ تمہارے علاوہ میرا ہے ہی کون، تم سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہوں اور دن رات تمہارے بارے میں سوچتی رہتی ہوں۔ میں سمجھ گئی کہ وہ میرے بھائی سے ہی فون پر بات کر رہی ہے اور میں ان کی باتیں سننے لگی کیونکہ میری عمر ہی ایسی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیسے بھائی کو اپنی باتوں میں لگایا ہے، جتنے پیار سے بول رہی ہے آواز بھی ایسے نکال رہی ہے جیسے کوئی جوان لڑکی ہو، جبکہ ہمارے ساتھ لڑتی تھی تو ایسی آواز نکالتی تھی کہ سن کے سر میں درد ہو جاتا تھا۔ ادھر ادھر کی باتیں کر کے آخر پہ اس نے ایسی بات کر دی کہ میں حیران رہ گئی اور میرے دل میں 1000 سوال جاگ اٹھے۔ ایسی باتیں بھی کر رہی تھی کہ جو مجھے نہیں سننی چاہیے تھی، لیکن جب اتنی سن لی تو پھر 2-4 اور بھی سن لیتی۔ پر آخر میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بات ہوگی اکرم۔ یہ اکرم کون تھا؟ میرے بھائی کا نام تو افضل تھا، یہ کس اکرم سے باتیں کر رہی تھی؟ اور یہ جو اتنی پیار محبت بھری باتیں کر رہی تھی یہ بھائی سے نہیں کر رہی تھی۔ میرے اندر بدلے کی آگ تھی اور مجھے غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں بھائی کو یہ سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی بھائی کے آنے میں بہت ٹائم تھا تو یہ ساری بات میں نے اپنی بڑی بہن مہتاب کو بتا دی۔ وہ اشارے کر کر کے بولنے لگی کہ خبردار، امی نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنی، گھر میں کوئی فساد نہیں بنانا، اور تم فساد کی جگہ گھر میں طوفان لانا چاہتی ہو۔
خبردار جو تم نے اس طرح کی کوئی حرکت کی تو بالکل بھی نہ بولنا۔ میں نے اسے کہا کہ تم سمجھ نہیں رہی ہو اس کا کیا مطلب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھابھی کسی اور سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی کزن ہو یا پھر بھائی ہو، ہمیں کیا کسی کے معاملے میں بولنے کی۔ میں نے کہا کہ کوئی بھی اپنے بھائی سے ایسی باتیں نہیں کرتا۔ میرا بھائی بہت زیادہ سخت تھا اور وہ ہمیں فیشن بھی نہیں کرنے دیتا تھا۔ گھر میں ٹی وی بھی نہیں تھا، ورنہ ہم لوگ جس علاقے میں اور جس شہر میں رہتے تھے یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ ٹی وی رکھنا تو بالکل بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی جو بھائی منع کرتا، لیکن وہ پھر بھی ہمارے گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنا کے رکھتا تھا کہ بس ہم اپنی مرضی سے سانس ہی لے سکتے۔ جب امی سے شکایت کرتے کہ فلاں کے گھر تو ٹی وی ہے، کمپیوٹر ہے، اب تو فون بھی ہے، تو امی کہتی کہ وہ تم لوگوں کو پالتا ہے، تمہارا باپ تو اس دنیا میں نہیں ہے، تمہارے لیے پیسے کماتا ہے، اگر گھر اس کا ہے تو پھر اصول بھی اس کے ہونے چاہیے۔ امی کے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا اور بس اسی پہ وہ کبھی فون کر کے پوچھ لیتا کہ گھر کیا لے کر آنا ہے۔ بھائی اور بھابھی کے آپس میں جھگڑے بھی بہت ہوتے تھے، لڑائی جھگڑے بہت زیادہ کرتے تھے اور ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے تھے، لیکن کبھی بھابھی ہمارے ساتھ بیٹھ جاتی تو بس یہی جتانے کی کوشش کرتی کہ تم لوگوں کے بھائی نے تو مجھے رانی بنا کے رکھا ہوا ہے، میری ہر بات مانتا ہے۔ اور ایک دن پھر میری بھابھی کسی سے فون پہ بات کر رہی تھی، بلکہ اس دفعہ تو ویڈیو کال کر رہی تھی، اور میں کھڑکی میں کھڑی ہو کے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، لیکن منہ اس کا دوسری طرف تھا اور اس لیے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ بات کس سے کر رہی ہے۔ یعنی مجھے بھابھی کی شکل تو نظر آ رہی تھی، لیکن فون والے بندے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ لیکن لگتا ہے کہ اس کو لوگوں کو ناموں سے بلانے کی عادت تھی۔ اس دفعہ کہنے لگی کہ سلمان تمہاری بڑی یاد آتی ہے۔ اب یہ سلمان کون تھا؟ یا میں چپ کر کے بیٹھی رہتی، کسی کو کچھ نہ بتاتی، اور یہ عورت بھی تو ہمارے سر پہ ناچ رہی تھی، تو جب اس کی کمزوری ہمارے ہاتھ میں آ رہی تھی تو ہم کیوں نہ کچھ بولتے۔ اس دفعہ میں نے یہ بات اپنی بہن کو نہیں بتائی، وہ تو ڈرپوک تھی اور اس نے پھر مجھے روک دینا تھا۔ میں نے بھائی کے آنے کا انتظار کیا اور سب کے سامنے یہ بات اپنے بھائی کو بتا دی۔ میں نے بالکل کوئی تمہید نہیں باندھی اور کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ میں نے کہا کہ بھائی، آج بھابھی کسی سے بات کر رہی تھی ویڈیو کال پہ، وہ بھی بہت زیادہ تیار ہو کے، اور کہہ رہی تھی کہ سلمان میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے یہ بات کیا کی کہ میرے بھائی کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میری ماں نے کہا کہ بدتمیز، کیسی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ وہی کر رہی ہوں جو میں نے بھابھی کو کرتے ہوئے سنا ہے۔ مجھے اس بات کا بھی غصہ تھا کہ ہمیں موبائل نہیں رکھنے دیتا اور اپنی بیوی کو موبائل رکھنے دیا ہے۔ مجھے پورا یقین تھا کہ آج بھابھی پھنس گئی تھی اور آج ان کی کلاس لگنے والی تھی۔ وہ بھی یہ سن کے حیران رہ گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے مریم، کس سے بات کر رہی تھی تم؟ میں سمجھی تھی کہ میں جیت گئی، لیکن بھابھی نے تو بازی پلٹ دی۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں تو فون پکڑ کے ڈرامہ دیکھ رہی تھی، اس میں یہ ڈائلاگ تھا، اور اس سے پوچھے کہ اس نے دیکھا کسی کو۔ اب میں بھی تو سچی ماں کی بیٹی تھی، اگر میرے اندر کوئی چالاکی ہوتی تو میں کہہ دیتی کہ ہاں میں نے دیکھا تھا کسی کو۔ میں نے کہا کہ نہیں، دیکھا تو نہیں کسی کو، پر فون کی طرف دیکھ کے ہنس رہی تھی۔ میری ماں نے اپنا سر پکڑ لیا اور میرے بھائی نے رکھ کے میرے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ اس نے کہا کہ اگر وہ فون پکڑ کے ہنس رہی تھی اور فون کی طرف دیکھ رہی تھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ کسی اور سے باتیں کر رہی تھی۔ اور تیری جرت کیسے ہوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالنے کی، اپنی بھابھی کو چھپ چھپ کے دیکھنے کی؟ پہلے تو مجھے بتا کہ تو وہاں پہ کر کیا رہی تھی، اور اپنی بھابھی پہ الزام لگاتی ہو، وہ بھی سب کے سامنے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ میری بھابھی نے آگ میں تیل ڈالا اور رونا شروع کر دیا کہ آپ کی چھوٹی سی بہن نے مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، یہ کیا میرے کمرے میں دیکھتی رہتی ہے؟ اس دن بھی کہہ رہی تھی کہ بھابھی کے کمرے میں کوئی بیٹھا ہے، جبکہ آپ اپنی ماں سے پوچھیں کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ ماں جی آپ بتائیں، آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو میری ماں کہنے لگی کہ نہیں بیٹا، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، میری تو چار پئی سامنے پڑی ہے۔ میری ماں نے بھی حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور وہ میرا ساتھ بھی دے سکتی تھی،
لیکن وہ بھی تو میری ماں تھی۔ اس سے پہلے کہ مجھے دوسرا تھپڑ پڑتا، میری ماں نے مجھے بچا لیا اور بھائی کو اپنی قسم دے دی کہ اس پہ دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ میری تو اچھی بھلی بے عزتی ہو گئی اور میں نے اپنی بھابھی کو غصے سے دیکھا تو میرے بھائی نے کہا کہ دیکھو یہ کیسے کھو رہی ہے، اس لڑکی کا تو حال ہی کوئی نہیں، آج سے اس کی پڑھائی بند۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، میری پڑھائی نہ بند کروانا، لیکن میرے بھائی نے کہہ دیا کہ اب سے یہ پڑھنے کے لیے نہیں جائے گی۔ میری تو ڈگری بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور یہ سب مجھ پہ بہت بھاری پڑ گیا۔ میں دن رات روتی رہتی اور مجھے پڑھنے کا اتنا شوق تھا کہ میں چاہتی تھی کہ میں کچھ پڑھ لکھ کے اپنے لیے کچھ کروں گی، پیسے کماؤں گی تاکہ بھائی سے پیسے نہ لینے پڑے، اپنی ماں کا علاج خود کرواؤں گی، اور جن کے باپ نہیں ہوتے نا، ان کے دماغ میں اس طرح کی باتیں، اس طرح کے ارادے آتے ہیں کہ میرے دماغ میں بھی تھے، مگر اب سب کچھ ختم ہو گیا۔ کسی کی پڑھائی کو روک دینا اس پہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو پھر دوبارہ سے وہ سلسلہ نہیں جڑ سکتا۔ میں نے صبح پھر بھائی سے معافی مانگی اور بھابھی سے بھی معافی مانگی کہ آپ بھی کوئی مدد کریں، تو کہنے لگی کہ نہیں کرنی تھی نا میری جاسوسیاں، کیوں میری جاسوسی کر رہی تھی؟ میرے کمرے میں چھپ چھپ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی، ادھر ادھر چھوٹی سی چوہیا بن کے اب گھر میں ہی بیٹھ۔ میں حیران رہ گئی کہ میری بھابھی باقاعدہ مجھ پہ ہنس رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ ہنس رہی ہیں؟ تو کہنے لگی کہ ہاں، یہ دیکھو ہنس رہی ہوں، اور مجھے عجیب سا ہنس کے دکھانے لگی۔ مجھے لگا کہ میری بھابھی اتنی بھی بری نہیں، بس وہ ایک روایتی عورت ہے اور جیسے بھابھیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو نہ صرف بری تھی بلکہ بد کردار بھی تھی۔ کہنے لگے کہ ابھی تو تمہاری پڑھائی بند کروائی ہے، اب تمہاری گونگی بہن کو اس گھر سے نکلواؤں گی، تمہاری ماں کو اس دنیا سے بھیجوں گی اور تمہاری شادی تو کم عمری میں ہی کروا دوں گی تاکہ تمہیں لگ سمجھ جائے، پھر یہ پورا گھر میرا ہو جائے گا۔ اس پرانے گھر کو بیچ کے ڈیفینس میں بنگلہ لوں گی، اور تم لوگوں کو کیا لگتا ہے میں نے تمہاری بڑی عمر کے بھائی سے شادی کیوں کی تھی؟ کہاں تمہارا بھائی اور کہاں میں؟ یہ گھر دیکھ کے اور یہ دیکھ کے کہ 2-4 لوگ ہیں، ان کو تو میں ایک جھٹکے میں پار کروا سکتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ میرے سامنے یہ سب کچھ کیوں بول رہی تھی۔ کیا اسے ڈر نہیں تھا؟ لیکن اسے پتا تھا کہ وہ میرے سامنے کچھ بھی بولے میں تو ثابت ہی نہیں کر پاؤں گی، اس لیے تو بول رہی تھی۔ میرے پاس کون سا کوئی فون تھا جو میں اس کی آواز ریکارڈ کر لیتی، اور ریکارڈ بھی کر لیتی تو اس نے مکر جانا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے قرآن اٹھا کر لے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں کبھی بھی کسی نے قرآن کی قسم نہ کھائی، اور اب دن رات بھابھی قرآن کی قسم کھا لیتی۔ کوئی بات ہوتی تو کہتی کہ میں نے نہیں کی۔ میری ماں کہتی تھی کہ جس جگہ پہ قرآن کی قسم کھائی جاتی ہے، بھلے سچی ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ بے برکتی پڑ جاتی ہے۔ وہ بار بار یہ کہتی تھی کہ اس معاملے میں نہ بولا کرو، اور ایک دن کسی سے فون پر بھابھی بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بوڑھی کی بھی جان اٹکی ہوئی ہے، بھائی نے نیا کام پکڑ لیا اور اب وہ راتوں کو بھی نہیں آتا تھا۔ بھابھی کے کمرے سے دیر رات تک کسی سے باتیں کرنے کی آواز آتی تھی۔ ایسا ہی تھا کہ ہم لوگ آنکھوں دیکھی مکھی کو نکل رہے تھے، کیونکہ کر کچھ نہیں سکتے تھے۔ ایک دن میری ماں نے پوچھ لیا کہ ساری رات تم باتیں کرتی رہی، تمہارا شوہر تو باہر تھا؟ تو کہنے لگی کہ آپ کے بیٹے سے ہی بات کر رہی تھی، جبکہ ہمیں پتا تھا کہ بھائی جس جگہ کام کے لیے گیا تھا اس نے وہاں پہ کام کرنا تھا، اور وہ رات کو بیٹھ کے اپنی بیوی سے باتیں نہیں کر سکتا تھا۔ پھر ایک اور بات پتہ چلی، اور یہ بات مہتاب کو پتہ چلی تھی۔ اس نے رپورٹ دیکھی اور مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو میں نے اسے بتایا کہ بھابھی نے شاید اپنا حمل بھی گرا دیا۔ یہ بات ہم نے اپنی ماں کو بتائی تو ہماری ماں تو بچوں کی طرح رونے لگی کہ میں کب سے ترس رہی ہوں اپنے بیٹے کی اولاد دیکھنے کے لیے، اور شاید اسی لیے ابھی زندہ ہوں کہ اس کی اولاد دیکھ کے اس دنیا سے جاؤں، اور اس عورت نے یہ کیا کر دیا۔ اب تو ماں نے بھی فیصلہ کیا کہ بھائی سے بات کرنی پڑے گی، لیکن بھائی کی پہلے سے ہی بھابھی سے اس موضوع پہ کافی لڑائی ہو چکی تھی، اور جب ہم نے بات کی تو اس نے غصہ ہم پہ نکال دیا اور کہا کہ شادی کر کے لایا ہوں، خرید کے تو نہیں لایا، نہیں بچہ پیدا کرنا چاہتی ابھی تو نہ کرے، اس نے پیدا کرنا ہے نا،
اور پھر سنبھالنا بھی تو ہے اس نے۔ میری ماں نے کہا کہ کیوں، وہ کیوں سنبھالے گی، ہم مر گئے ہیں کیا؟ تو میرا بھائی کہنے لگا کہ آپ لوگوں سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جاتا، اس کو دن رات برا بھلا کہتے ہو تو اس کی کیا خدمت کرو گے؟ غصہ اس کو بھی تھا اور اس کے دل میں بھی بات تھی، لیکن اسے بھی پتا تھا کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر کا ماحول خراب نہ ہو اس لیے ہمیں کہہ رہا تھا کہ کچھ نہیں ہوا، چھوڑ دو، بس جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کے بارے میں زیادہ بات کر کے کیا حاصل۔ میری ماں نے کہا کہ ہم تیری بیوی کے دشمن نہیں ہیں، وہ ہماری دشمن ہے، ہم تو ابھی بھی اس کا خیال کرتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے اس کی برائی نہیں کی اور لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی بہو ہے، ہمارا بہت خیال کرتی ہے۔ اور میرے بھائی نے کہا کہ یہ سب چھوڑیں، مہتاب کی شادی کروا دے۔ تو میری ماں نے کہا کہ اس بیچاری سے شادی کون کرے گا؟ بھائی نے کہا کہ ایک رشتہ دیکھا ہے میں نے۔ تو میری ماں خوش ہو گئی کہ تو نے بھی اپنی بہن کے بارے میں سوچا، کیا کرتا ہے لڑکا؟ تو بھائی کہنے لگا کہ لڑکا نہیں اور ہوگا کوئی 50 سال کا، اس کی پہلے سے ایک بیوی ہے اور 8 بچے ہیں، ایک بیوی سے سارے بچے سنبھالنے نہیں جاتے، اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ گھر کے کام زیادہ ہیں اور بچوں کی ذمہ داری ہے، اس کی بیوی بیمار رہتی ہے، ہمارے مہتاب سے شادی کر لے گا اور جہیز بھی اس کو نہیں چاہیے۔ میری ماں نے جب پوری بات سن لی تو کہا کہ اس سے تو اچھا ہے کہ میں مہتاب کو یہ جو گھر میں کنواں بنا ہوا ہے نا، اس کے اندر دھکا دے دوں، لیکن ایسے رشتے میں کبھی نہ دھکیلوں کہ جہاں پہ اس کی اوقات صرف ایک نوکرانی جیسی ہو، اپنے گھر میں بیٹھی ہے اور اپنے نصیب کا کھاتی ہے۔ تجھے اگر اپنی کمائی کا مان ہے تو تیرے گھر کو گھر بھی تو بنایا ہوا ہے اس نے، سارے گھر کا کام تو وہی کرتی ہے، اور پھر یہ اس کے باپ کا بھی تو گھر ہے، نہیں بھیجنا میں نے اس کو کہیں بھی اور ادھر ہی رہے گی، نہیں کرنی میں نے اس کی شادی۔ بھائی کو اس بات پہ اور غصہ آ گیا اور بھائی ہم سے دور ہی ہوتا چلا جا رہا تھا اور بہت زیادہ بدتمیز اور شفاق ہو گیا تھا۔ میری پڑھائی چھڑوا دی اور مہتاب کے لیے ایسا رشتہ لے کر آیا، جبکہ ایسے رشتے تو مہتاب آپ ہی کو ملتے تھے، لیکن وہ خود کہتا تھا کہ میں نے اس کی شادی ایسی جگہ نہیں کروانی، جو کام پہلے اس کے لیے غلط تھا، برا تھا، وہ اب صحیح کیسے ہو رہا تھا؟ ظاہر ہے کہ کوئی اس کے دماغ کو واش کر رہا تھا، اور وہ کون تھی یہ بھی ہم اچھی طرح جانتے تھے۔ گھر میں چھوٹی بڑی قیامتیں تو ٹوٹ ہی رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ بہت برا بھی ہو جائے گا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ ابھی فائنل کھیل باقی تھا، اور یہ سب کچھ بھابھی کے دماغ سے نکل رہا تھا۔ اس نے میری پڑھائی بند کروا دی، امی کے لیے گھر میں پھل فروٹ آتا تھا، وہ ختم کروا دی اور مہتاب کو ایک بڑے رشتے میں دھکیلنا چاہتی تھی۔ اسے وہاں سے کسی طرح بچا لیا گیا، اور اب پتہ نہیں اس کی اگلی چال کیا تھی۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ابھی ہماری سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ وہ اکیلی ہی داغ کھیل رہی تھی اور ہم لوگ صرف اس کے وار جھیل رہے تھے۔ ایک دن بھائی بھی گھر پہ ہی تھا، لیکن بیٹھک میں بیٹھا تھا، شاید کوئی ضروری کام کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کام میں لگا تھا، اور اس نے شام کو ہی کہا تھا کہ مجھے آج بہت ضروری کام کرنا ہے، بس میرا کھانا بیٹھک میں ہی دے دو۔ میں ہی اسے کھانا دینے کے لیے گئی تھی، جب میں نے دیکھا کہ بھابھی کے کمرے میں کوئی ہے، اور ایک پل کو مجھے لگا کہ میرا بھائی ہے، لیکن اگلے ہی پل میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بیٹھک کے دروازے سے بھائی اور اس کا لیپ ٹاپ نظر آ رہا تھا۔ تو پھر یہ آدمی کون تھا جو بھابھی کے کمرے میں کھڑا تھا؟ میں اب بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی، میری جب سے پڑھائی چھوٹی تھی نا، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آج نہیں موقع ہاتھ سے جانے دو گی، آج تو ثبوت خود چل کے گھر آیا ہے۔ میں فوراً بھابھی کو بھائی کے سامنے شرمندہ کروانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ آج میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، اور اس دن میری پڑھائی بند ہوئی تھی نا، میں نے الزام لگایا تھا، اب میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ اب میرے پاس کھونے کے لیے کیا تھا؟ میں فوراً بھائی کے کمرے میں گئی اور میں نے کہا کہ بھابھی کے کمرے میں کوئی آدمی ہے اور وہ اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہیں۔ بھائی نے کہا کہ تیرا پھر دماغ خراب ہو گیا، تجھے پھر ناشتہ کروانا پڑے گا۔ وہ تھپڑ کی بات کر رہے تھے، اور میں نے کہا کہ آپ مجھے جتنا مرضی مار لو، لیکن پہلے جا کے دیکھو آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں تو پانی پینے کے لیے اٹھی تھی۔
میں نے دیکھا کہ بھابھی کے کمرے میں کوئی ہے، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ آپ تو بیٹھک میں بیٹھے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو ابھی جا کے خود دیکھ لیں، لیکن چپکے سے جائیے گا۔ وہ کہنے لگا کہ مریم، تم بار بار اپنی بھابھی پہ الزام لگا رہی ہو۔ وہ میری بیوی ہے اور اس گھر کی عزت ہے، اور میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کروں گا۔ اب اگر تیرا یہ الزام جھوٹا نکلا نا، تو وہ جو رشتہ مہتاب کے لیے آیا تھا اس کے ساتھ میں تیری شادی کروا دوں گا۔ یہ ہونے کا تو مجھے بھی ڈر لگ گیا، کیونکہ میرا دشمن بھی کمزور نہیں تھا۔ دشمن کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ بس اب جلدی چلیں اور آپ کو سچ پتہ چل جائے گا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ آخر میں جھوٹی ثابت ہوئی اور میری شادی واقعی بھائی نے ادھر کروا دی تو میں تو پھنس جاؤں گی، لیکن مجھے اللہ پہ یقین تھا کہ کچھ برا نہیں ہوگا۔ پر جیسے ہی ہم لوگ بھابھی کے کمرے کی طرف جانے لگے، بھابھی ہمیں راستے میں ہی مل گئی اور وہ شاید ہمارے پاس ہی آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگی کہ تم کیوں آدھی رات کو جاگ رہی ہو؟ تو میں چپ ہو گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ کون ہے تمہارے کمرے میں؟ تمہارے کمرے میں کوئی ہے کیا؟ تو کہنے لگی کہ میرے کمرے میں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ میرے کمرے میں کوئی ہے؟ ارے میں تو آپ کو یہ بتانے آ رہی تھی کہ مہتاب کے کمرے میں کوئی ہے۔ میں یہ سن کے حیران رہ گئی اور میرا بھائی بھی وہ کہنے لگا کہ کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ میری بہن کے کمرے میں اس ٹائم کوئی آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ بھی خود جا کے دیکھ لیں۔ اور مریم، تو نے بھی تو دیکھا تھا، پھر تو کہیں بھاگ گئی۔ میرا بھائی مجھے بھی مشکوک نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں حیران رہ گئی اور ہم جب اس کے کمرے میں گئے تو ہم نے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر میری بہن اندر سے دروازہ بند نہیں کرتی تھی، کیونکہ ایک تو وہ بول نہیں سکتی تھی، اسی لیے دروازے کو بند نہیں کرتی تھی کہ کہیں کوئی مسئلہ بن جائے تو بیچاری پکار بھی نہ سکے۔ میرے بھائی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے دروازے کو دھکے لگانے شروع کر دیے اور دروازہ توڑ دیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کے ہم سب لوگ حیران رہ گئے۔ مہتاب بستر پر بیٹھی تھی اور ایک لڑکا کھڑکی سے بھاگ رہا تھا۔ ویسے تو وہ بھاگ گیا تھا، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ کوئی لڑکا تھا جو اندر تھا، اور ہمیں دیکھ کے ڈر کے بھاگ گیا۔ میرے بھائی نے یہ منظر کیا دیکھا، اس کے تو سر پہ پھر سے دورہ سوار ہو گیا اور مہتاب کے پاس گیا اور اسے غصے سے ہاتھ پکڑ کر باہر لے آیا۔ بالکل میری ماں کی چارپائی کے سامنے میری ماں بھی شور سن کے جاگ گئی، جو پہلے سو رہی تھی۔ کہنے لگا کہ کیا کر رہی تھی تو؟ اس گھر کو تو نے کیا بنا لیا؟ ہم تو شریف لوگ تھے۔ کون تھا وہ لڑکا جو بھاگا ہے؟ تیری شادی نہیں کروا رہے تو ان کاموں پہ اتر رہی ہے؟ میری ماں بھی یہ باتیں سن کے حیران ہونے لگی اور میرے بھائی نے مختصر میری ماں کو سارا کچھ بتا دیا۔ وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے رہ گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ تم لوگ میری بیوی پہ الزام لگاتے رہے، اسے برا بناتے رہے، لیکن آج تم لوگوں کا اپنا راز میرے سامنے کھل گیا ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی اصلیت، اور امی، آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہاں کیا ہوتا رہا۔ دیکھیں اپنی بیٹی کی کرتوتیں۔ میری ماں بھی حیران تھی، وہ تو بس رو رہی تھی۔ مہتاب تو بار بار اشارے کر رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن اب اس کی کس نے سننی تھی۔ بہت بڑا فساد بن گیا اور تماشا بن گیا، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے صبح ہونے لگی۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی اور اذانیں ہونے لگی۔ میرے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آ چکا تھا۔ وہ مہتاب کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اور وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور یہ آگے آگے بڑھ رہا تھا اور بولتا چلا جا رہا تھا کہ تو نے اچھا نہیں کیا، اب تو ہمارے گھر کی عزت کو داؤ پہ لگائے گی۔ لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو بے غیرت آدمی جا رہا ہے، لیکن میں بے غیرت نہیں ہوں۔ وہ پیچھے پیچھے جا رہی تھی اور میری ماں جو بستر سے اٹھ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں قریب لگی تو میرے بھائی نے مجھے دھکا دے دیا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ خدا کے لیے بھائی کو روکو، بھائی بہن پر ہاتھ نہ اٹھا دے۔ تو کہنے لگی کہ 2-4 تھپڑ لگانے دو، اتنے تو اس کے بنتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ غلطی کس کی ہے، تو اس نے منہ پھیر لیا۔ میں نے پھر بھی معافی مانگی اور کہا کہ معاف کر دو مجھے، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے میری بہن پر الزام مت لگاؤ، وہ بیچاری بے زبان ہے، وہ کچھ بول نہیں سکتی، مہربانی کرو
میری بھابھی میری اس حالت پہ خوش ہو رہی تھی، مجھے اس حال میں دیکھ کے محسوس ہو رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ دیکھو آج تمہاری کیا حالت ہو گئی، لیکن میں اپنی بہن کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ہم سب تو یہی سوچ رہے تھے کہ شاید بھائی مہتاب پر ہاتھ اٹھائے گا، پر بھائی نے تو وہ غضب کر دیا کہ ہم حیران رہ گئے۔ اس نے اچانک سے مہتاب کو کنویں کے اندر دھکا دے دیا۔ یہ کنواں بہت پرانے زمانے کا بنا ہوا تھا اور بہت زیادہ گہرا تھا۔ اندر سے اس کے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی اور میری ماں تو حیران رہ گئی اور بے ہوش ہو گئی، اور مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اچانک سے یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں چلائی اور میں نے کہا کہ یہ کیا کیا بھائی آپ نے، یہ کیا کیا؟ تو کہنے لگا کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا، یہ اسی قابل تھی، کوئی ضرورت نہیں اس کو یہاں سے نکالنے کی، اندر ہی پڑی رہے گی۔ میں نے کہا کہ فون کرو کسی کو، 112 کو فون کرو، وہی نکال سکتے ہیں، اتنی بڑی سزا نہ دو۔ تمہاری بیوی کے کمرے میں تھا وہ آدمی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ چپ کرتی ہو یا تجھے بھی اس کے پیچھے بھیج دو؟ میں نے کہا کہ بھیج دو مجھے بھی اس کے پیچھے، کیونکہ آج نہیں تو کل یہی کرو گے۔ بھائی ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا تھا کہ میری معصوم بہن کے چلانے کی آوازیں بند ہو جائیں۔ وہ تو بے زبان تھی اور چلا بھی مشکل سے رہی تھی، پیدائشی گونگی نہیں تھی۔ جب میرے بابا اس دنیا سے گئے تو اس نے اتنا صدمہ لیا کہ اس کی زبان بند ہو گئی تھی، اور آج اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ہمارے گھر کے برتن دھوتی رہی، صفائیاں کرتی رہی، رشتے والیاں اس کو ریجیکٹ کر کے جاتی رہی، یہ سب کچھ دیکھتی رہی، اور آج اس پہ الزام لگ گیا، اتنا بڑا الزام۔ اب تو بیچاری کے اندر جینے کی کوئی خواہش ہی نہ ہوگی، لیکن میں اسے ایسے اس دنیا سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی اور اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب ہوش میں آتی تو شاید اس کی ایک بیٹی اس دنیا میں نہ رہتی۔ 1122 والوں کا آفس پیچھے ہی تھا۔ دل تو کیا کہ الٹے قدم بھاگ جائیں اور ان کو بلا کر لاؤں۔ وہ زیادہ دور نہیں تھی، لیکن میرے بھائی نے کہا کہ خبردار جو گھر سے باہر قدم رکھا، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میرا بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب بھابھی آگے بڑھی اور میری حالت زار پر ہنسنے لگی، وہ آگے بڑھ کے کنویں کے اندر دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ اوہو، یہ تو رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، بڑی جان پیاری ہے اس کو، اس کی زندگی میں ہے ہی کیا، اس سے تو کسی نے شادی بھی نہیں کرنی۔ توبہ توبہ۔ وہ ہنس رہی تھی اور ہم لوگ رو رہے تھے۔ میں کیا کرتی؟ مجھے تو اس وقت سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنی ماں کے پاس جاتی یا اپنی بہن کو بچاتی۔ آس پاس بھاگنے لگی کہ کوئی رسی ڈھونڈو، اور میری بھابھی مہتاب کو چڑھانے لگی کہ یہ لو میرا ہاتھ پکڑ لو، میرا ہاتھ پکڑ لو، اور آگے آگے ہونے لگی۔ میں نے اتنی بے بسی اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جب بابا اس دنیا سے جا رہے تھے تب بھی نہیں۔ بہت زیادہ پریشان تھی جو اچانک سے ایک منظر دیکھا کہ بھابھی جو آگے آگے ہو کے مہتاب کو چڑھا رہی تھی، ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ کنویں کے اندر گر گئی۔ جیسے ہی بھائی نے یہ منظر دیکھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بہت نیچے تھی۔ بھائی نے فوراً 1122 کو کال کی اور کہا کہ آ کے مدد کرے۔ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ ان کا آفس زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی آ گئے اور انہوں نے امدادی کارروائی شروع کر دی۔ میری ماں کو ہوش آ گیا اور میں نے کہا کہ اللہ نے مدد بھیجی ہے، ہماری بہن کو وہ لوگ باہر نکال لیں گے۔ میں نے ان کو یہی کہا کہ بھائی نے غصے میں ایسا کیا تھا، لیکن ابھی مدد کرنے والوں کو بلایا ہے تاکہ میری ماں کا صدمہ تھوڑا کم ہو جاتا۔ وہ لوگ اپنی ٹیم کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے لگے اور وہ بھی حیران ہو رہے تھے کہ 2 عورتیں ہیں، سب کیسے کنویں میں گر گئیں۔ انہوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو باہر نکال لیا۔ میری بہن کی حالت ٹھیک تھی، وہ اپنے ہوش میں تھی لیکن بہت ڈری ہوئی تھی، ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میری ماں کے گلے لگ گئی اور میری ماں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں نے جلدی جلدی اس کے اوپر کمبل ڈال دیا اور جب بھابھی کو باہر نکالا تو وہ بالکل بے ہوش تھی۔ ہمیں لگا کہ شاید ڈر سے بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے کچھ عجیب سا محسوس ہوا جیسے کوئی بات بتائی گئی ہے۔ میرے بھائی نے چیخیں مارنی شروع کر دی اور ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے،
کیونکہ وہ پانی کے اندر گر گئی تھی اور ڈر کے مارے ان کی زندگی جا چکی ہے۔ جب میرے بھائی کو یہ خبر سنائی گئی تو وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگا اور تب سے اس نے کچھ نہ بولا۔ پہلے بری طرح چلایا اور اس کے بعد چپ ہو گیا۔ بعد میں یہ خبر بھی سامنے آئی کہ بھابھی ماں بھی بننے والی تھی، لیکن شاید اسے خود بھی پتہ نہیں تھا۔ ہمارے گھر میں تو صفے ماتم بچ گئی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا۔ بھابھی اس دنیا سے چلی گئی تھی اور بھابھی کی اس دنیا سے 2 ہفتے کے جانے بعد یہ خبر بھی سامنے آ گئی کہ بھابھی نے محلے کی نظر میں کتنے لڑکوں کے ساتھ چکر چلا رکھا تھا، اور وہ بھائی کو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ یہ گھر بیچ کے نیا گھر لے لو اور ان کے نام کروا دو۔ بھائی کو پتہ چل گیا کہ بھابھی بری تھی، لیکن پھر بھی وہ پہلے جیسا نہیں رہا۔ اس نے امی سے معافی مانگی اور مہتاب سے بھی۔ مہتاب نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ وہ بیچاری ایسی ہی تھی۔ ہم تو اس بات پہ خوش تھے کہ بس اس کی زندگی بچ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ کیسے ہوا تھا، اور بھائی نے اس کے بعد شرمندگی کے مارے یا احساس گناہ کے مارے نہ جانے کیا سوچ کر باہر کے ملک کی نوکری پکڑ لی۔ وہ باہر چلا گیا اور اب وہاں سے پیسے بھیجتا ہے۔ مہتاب کی شادی کروا دی ہے اور وہ بہت ہی اچھے انسان سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ جوان بھی ہے اور کنوارا بھی ہے، پیسے بھی اچھے کماتا ہے۔ بس اس کی ایک ٹانگ میں تھوڑا نقص ہے، جس کی وجہ سے اس نے مہتاب سے شادی کرنے کے بارے میں سوچا، اور ہم نے بھی فوراً رشتہ قبول کر لیا۔ وہی ہمارے گھر کا مرد بن گیا اور ادھر ہی رہتا ہے۔ میرا بھی رشتہ طے ہو گیا ہے اور آج اس بات کو 8 سال ہو گئے ہیں۔ بھابھی کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کی بری حرکتیں یاد تو آتی ہیں، لیکن ان پہ غصہ نہیں آتا، کیونکہ وہ جوانی میں اس دنیا سے چلی گئی۔ وہ میری بہن کو چڑھا رہی تھی، ہمارے حالات پہ ہنس رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی۔ شاید اللہ نے ان کو سزا دی، ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ جس کنویں میں میری بہن پہلے گری تھی اس کی جان بچ گئی، اور وہاں بعد میں بھابھی گری تھی، لیکن ان کی جان نہیں بچی۔ تو یہ اللہ کا معجزہ اور کرشمہ ہی نہیں تو اور کیا تھا؟ اللہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ سب کو دیکھتا ہے۔ وہ بھابھی کو بھی دیکھ رہا تھا اور ہمیں بھی۔ ہم لوگ غلطی پہ نہیں تھے۔ بھابھی کے جانے کے بعد ان کے بہت سے تماشے کھلے تھے۔ بھائی نے پھر اس کے بعد کبھی ان کا نام بھی نہیں لیا، لیکن کسی اور سے شادی کرنے کی بات بھی نہیں کی تھی۔ شاید ان کا شادی کے اوپر سے اعتبار ہی اٹھ گیا کہ اب وہ کسی سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ 2 سال بعد ملنے کے لیے آتے ہیں اور آنکھیں بھی نہیں ملاتے۔ ہم بھی ان سے کوئی شکوہ نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں کہتے، بس آتے ہیں تو اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے پہلے رہتے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں احساس گناہ نظر آتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔